بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقین کی بہترین مثال، ایک ملازم بڑا تابعدار تھا۔ تابعداری سے مراد یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا اور خوب دل لگا کے انتہائی زیادہ، جس کو کہتے ہیں کہ کنسنٹریشن کے ساتھ مالک کا کام اپنا کام سمجھ کے کرنا، یعنی کہ جو بھی اس کو کام کہہ دیا جاتا، جو بھی اس کو اسائنمنٹ دے دی جاتی کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے، تو پھر وہ اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر سارا دن کام پہ جڑا رہتا اور چھٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سارا ماجرا اس کا مالک کافی مہینوں سے نوٹ کر رہا تھا، تو وہ خوش ہوا۔ اس نے خوش ہو کے یہ دل میں فیصلہ کیا جی کہ اب اس کی جو سیلری ہے، اس کی جو تنخواہ ہے، اس میں میں نے 5,000 روپے کا اضافہ کر دینا ہے۔ تو بہرحال جب تنخواہ دینے کا ٹائم آیا تو اس نے 5,000 روپے اس کو ایکسٹرا دیے اور ساتھ میں یہ بتایا کہ اب آپ کو ہر ماہ 5,000 روپیہ زیادہ سیلری دی جائے گی، یعنی کہ 5,000 روپے تنخواہ آپ کی بڑھا دی گئی ہے فور ایور۔ تو بہرحال مالک کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ میرا ملازم بڑا خوش ہوگا، وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوگا، وہ بڑا ہی میرا جناب شکریہ ادا کرے گا اور کئی دن میرا شکریہ ادا، جس طرح ہمارا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے اوپر احسان کریں تو فوری طور پہ جناب ہمیں ہمارے احسان کو محسوس کیا جائے، ہمارے احسان کو جتلایا جائے اور ہمیں تھینک یو کہا جائے اور کئی دن لوگ ہمارا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ تو بہرحال اس ملازم نے وقتی طور پہ اپنے مالک کا شکریہ ادا کیا، لیکن وہ پھر اسی کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی روٹین میں واپس آ گیا۔ صبح کام شروع کرنا اور شام تک، رات گئے تک وہ اپنے کام میں لگا رہتا۔ تو مالک کے دل میں یہ بات آئی اور اس کو غصہ بھی آیا کہ اس کے صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، اس کو تو بہت زیادہ شکریہ میرا ادا کرنا چاہیے تھا، میرا احسان مند رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو اپنی بس روٹین میں ہی مگن ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس ماہ اس کی جو سیلری جو ہے، اس کی تنخواہ، وہ میں نے کم کر دینی ہے، اس میں ڈیڈکشن کر دینی ہے، 5,000 کا جو اضافہ کیا تھا وہ واپس لے لیں۔ تو بہرحال جب تنخواہ دینے کا وقت آیا تو اس نے اب کم کر کے، یعنی کہ اضافہ واپس لے کے اس کی تنخواہ، فرض کر لیں کہ پرانی تنخواہ اگر اس کی 20,000 تھی تو پھر اس کو 25 کی بجائے پھر سے 20,000 روپے اس کو سیلری دی۔ تو اس نے نوٹ کیا کہ اب بھی اس کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، یعنی کہ وہ مسکرایا، اس نے شکریہ ادا کیا اور وہ پھر اسی روٹین سے اپنی روٹین میں واپس آ گیا اور کام میں جڑ گیا، صبح سے شام تک اسی لگن کے ساتھ، اسی کنسنٹریشن کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ وہ کام کرتا رہا۔ مالک بڑا حیران ہوا، وہ حیرانی میں ڈوب گیا، وہ شش و پنج کا شکار ہو گیا، وہ ششدر رہ گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ اضافہ کیا تو پھر بھی یہ ایکسائٹیڈ اس کو ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہوا، اس کو بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ اب میں نے اضافہ واپس لیا ہے، اس کو پریشان ہونا چاہیے تھا، اس کو بڑا سا منہ بنا لینا چاہیے تھا، کام کے اندر لگن اس کی کم ہو جانی، انٹرسٹ کم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ اسی روٹین کے اوپر ہی کام کر رہا ہے، یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ اتنا ڈھیٹ کیوں ہے؟ تو اس نے جب وہ شام کو جانے لگا تو اس نے ہاتھ سے پکڑا کہ بھائی ادھر آؤ، ذرا میرے ساتھ بیٹھو، چائے پیو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم آخر کس مٹی سے بنے ہوئے ہو کہ میں نے اضافہ کیا، تمہاری صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں، میں نے وہ 5,000 کا اضافہ واپس لے لیا تو تمہاری صحت کے اوپر پھر بھی تمہاری طبیعت پہ کوئی اثر نہیں، کوئی حیرانی پریشانی نہیں کہ یار میرے 5,000 روپے کم ہو گئے۔ وہ آگے سے مسکرایا اور اس نے ایک لمبا سا گھونٹ لیا اور اس نے کہا کہ واہ جی واہ، آپ نے میرے بھائی اپنے آپ کو رازق سمجھ لیا ہے۔ بہت بڑی بات اور بہت بڑا آنسر، بہت گہرا جواب اس کا کہ تو نے اپنے آپ کو رازق کب سے سمجھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے بندے ہو میرے بھائی، جب تو نے 5,000 روپے میری سیلری بڑھائی تو اس وقت میرے گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوا تو میرا یقین تھا کہ میرے رزق میں اضافہ ہوگا، تو نے 5,000 کا اضافہ کر دیا۔ تو پھر اگلے ماہ یہ ہوا کہ میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تو نے 5,000 روپے کم کر دیے۔ والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اپنا رزق، ظاہری بات ہے اپنے حصے کا وہ اپنے ساتھ لے گئی اور تو نے وہ اضافہ واپس کر دیا کہ رازق تو اللہ کی ذات ہے۔ اب ذرا اہم پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت، سٹرگل آپ نے جو کی انسانوں کے اوپر، اس کا مین آبجیکٹو، مین مقصد مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا، اس کو کنیکٹ کر دینا۔ جس طرح سے ہم انٹرنیٹ جب کنیکٹ کرتے ہیں نا تو وہ کنیکٹڈ لکھا ہوا آ جاتا ہے وائی فائی کو جب کنیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی بہترین مثال صحابہ کرام کی ذات ہے۔
مطلب کہ جب ہم صحابہ کرام کو سٹڈی کرتے ہیں، ان کی سوانح عمریہ جب ہم پڑھتے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے، ان کے اعتقاد کو دیکھ کے، ان کے یقین کو دیکھ کے، ان کے توکل کو دیکھ کے، ان کے اللہ کی ذات کے اوپر جو ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا جو ربط ہے، رابطہ جو ہے، اور یقین محکم جو ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ علیحدہ سے ایک موضوع انشاءاللہ ہم کسی دن بات کریں گے، جو سرکار نے فرما دیا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، زبان اطہر سے جو بات نکل گئی ہے، وہ کبھی یعنی کہ وہ کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا یقین اور یہ کردار صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ چمکتے ہوئے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ یقین کی اگر کوئی بہترین مثال ہم نے دیکھنی ہو تو وہ صحابہ کرام کی ہستیاں، وہ اہل بیت کی ہستیاں ہیں۔ تو سب سے بڑی دولت انسان کے پاس جو ہے وہ کامل یقین ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے۔ نوکری میں رزق نہیں ہے، کاروبار میں رزق نہیں ہے، دکان میں رزق نہیں ہے۔ یہ یقین، کامل پختہ یقین، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔